سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور یہ ہمارا جو چینل ہے ایزی میرج کمپین، یہ خالصتاً اسلامی چینل ہے، اس کو ضرور سپورٹ کیا کریں۔ حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، متقیہ صحابیہ ہیں، اور یہ کنیز تھی، غلام تھی، باندیا تھیں۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں آپ کو 9 یا 5 اوقیہ سونا سالانہ قسطوں میں ادا کر کے آپ سے مکاتبت کا معاملہ کروں گی۔ تو مالک رضامند ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ میں یہ 9 یا 5 اوقیہ سونا سالانہ دے کر طویل عرصہ پھر بھی یہاں پر غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور یہ معاملہ بیان کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مالک سے جا کر کے معاملہ طے کیا اور وہ راضی ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، اور وہ یہ شرط رکھی کہ اس کا جو وراثت کا معاملہ ہوگا وہ میری طرف ہی منتقل ہوگا۔ تو یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص جس غلام کو خریدے گا اس کی وراثت بھی اسی کی طرف جائے گی۔ تو اس کے بعد سے ہمیں سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے وراثت کا، ولا کا، یعنی کہ غلام کی وراثت کس کی طرف جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب سیدہ بریرہ کو آزاد کیا اور ان کی جو ولایت کا معاملہ تھا وہ ادا کیا۔ آزاد کرنے کے بعد سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور انہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی۔ چونکہ ایک غلام تھے مغیث، حضرت مغیث، ان کے ساتھ حضرت بریرہ کی شادی ہوئی تھی۔ تو جب یہ آزاد ہو گئیں تو آزادی کے بعد حضرت بریرہ کا کسی معاملے پر حضرت مغیث کے ساتھ نفرت ہو گئی اور وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ تو یہ بات انہوں نے آ کر کے یہ بتائی کہ جی میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں، جدائی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث جو ہے وہ ان کی محبت کے اندر بے تاب تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت بریرہ مجھ سے جدا ہوں۔ تو یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بریرہ تم ایسا مت کرو۔ تو اس پر بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جدائی کروا دی تھی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ کی جدائی میں اور محبت میں گلیوں میں پھرا کرتے تھے مارے مارے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا، تو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے چچا کہ آپ کو بریرہ کی نفرت اور مغیث کی محبت میں کچھ عجیب سا نظر نہیں آتا؟ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کچھ کھانا بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، بلکہ ہانڈیاں پک رہی تھی، گوشت پک رہا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تو ان کے سامنے کوئی اور سالن پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گوشت پک رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ گوشت جو ہے وہ بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا،
لہٰذا وہ صدقہ بریرہ کے لیے ہے، وہ آپ تو نہیں کھا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، میرے لیے ہدیہ ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے اور ہمیں ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر دو غلام شادی شدہ ہوں آپس میں، ان میں سے بیوی آزاد ہو جائے تو بیوی اپنے اس شوہر سے جدائی کرنا چاہے یا اس کے ساتھ رہنا چاہے، یہ اسے اختیار ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے حصے کی چیز دوسرے کے لیے کو ہدیہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ غیر کے لیے صدقہ و خیرات جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، لیکن حضرت بریرہ کا صدقہ آپ کے لیے ہدیہ بن کر آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اسی طرح واقعہ افق میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو عائشہ صدیقہ کے بارے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی، تو انہوں نے کہا کہ گھریلو کام کاج تو بہت اچھے سے سمجھا اور فرمایا، مگر کوئی اور برائی نہیں، البتہ بچپن میں سو جاتی تھی عائشہ صدیقہ اور بکری آٹا کھا جایا کرتی تھی۔ پھر صاف لفظوں میں اس بہتان کے بارے میں پوچھا گیا، چونکہ پہلی بار بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھی نہیں کہ کس بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ جب صاف لفظوں میں پوچھا گیا کہ اس جو بہتان لگا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے، میں اس طرح ان کو جانتی ہوں، یہ بالکل بے عیب ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ معتبر گواہی حضرت بریرہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دی تھی۔ اب آتے ہیں ان کی علم اور فضائل کی طرف۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست علم حاصل کیا، کئی احادیث ان سے مروی ہیں، ان کے شاگردوں کا حلقہ بھی بڑا وسیع ہے، اور ان سے سماع حدیث کرنے والوں میں اکابرین کے علاوہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی شامل ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کا بدلہ نہ لو، ہمیشہ رزق حلال سے اپنا پیٹ بھرو، کیونکہ اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیشہ راست بازی سے کام لو، اپنا کام خود کرو اور دوسروں کے محتاج مت بنو۔ کسی کو نیکی کی بات بتانے میں بخل کرنا امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ بہادر وہی ہے جو کمزور اور ناتواں پر وار نہیں کرتا اور نہ کمزور سے انتقام لیتا ہے۔ ہمیشہ سیدھی بات اور صاف بات کرو، اور کسی کو غلط فہمی پر مبتلا کر کے اپنا مطلب مت نکالو۔ لغو باتیں کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پرہیزگار وہی ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ تھے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ہیں، ان کے مختصر احوال اور خدمات۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری خواتین کو ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔